بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داستان میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس ماہ مبارک کی تعظیم کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر مواقع عطا کیے ہیں۔ بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بندہ بننے کی راہیں کھول دیں تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام بھی عبادت میں گزرے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے گی، کیونکہ جس کے عمل کی ابتدا اور انتہا عبادت پر ہو تو وہ اس حکم میں ہے جو دونوں وقتوں کے درمیان بھی عبادت ہی میں لگا رہے۔ محرم کے فضائل کے بارے میں دو احادیث نبوی سنتے ہیں۔ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ کس مہینے میں روزے رکھوں؟ ارشاد فرمایا، اگر تم رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام محرم کے تینوں اشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ جن تین اشروں کی تعظیم کرتے تھے ان میں رمضان المبارک کا آخری اشرہ، ذوالحجۃ الحرام کا پہلا اشرہ اور محرم الحرام کا پہلا اشرہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں 10 محرم الحرام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اسے یوم عاشورہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ یوم عاشورہ کو انبیاء کرام علیہم السلام سے خصوصی نسبت ہے۔ اس دن یوم عاشورہ کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا دن بھی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اسی دن کنویں سے نکالے گئے اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ عاشورہ کے دن میں ہی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری اسی دن دور ہوئی، اور حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر بھی اسی دن اٹھایا گیا۔ اسی روز اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور کی، اور یوم عاشورہ کو ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ یہ دن بنی اسرائیل میں عید کا دن تھا، اور روایت ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عاشورہ کے دن
कत्तान के कपड़े पहनते और इस्मत सुरमा लगाया करते थे। ज़माने जाहिलियत में कुरैश यौम आशूरा का रोज़ा रखते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इस दिन का रोज़ा रखते थे और इसी दिन काबतुल्लाह शरीफ का गिलाफ तब्दील होता था। खैबर और मदीना मुनव्वरा में यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद आबाद थी। चूँकि इनका ताल्लुक़ बनी इसराइल से था और बनी इसराइल ने यौम आशूरा ही को फ़िरौन से निजात पाई थी, लिहाजा इस दिन को बतौर ईद मनाया करते और रोज़ा रखा करते। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहूदी भी आशूरा के दिन का रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के दिन रोज़ा क्यों रखते हो? यहूदियों ने अर्ज़ की, ये अज़मत वाला दिन है। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह पाक ने बनी इसराइल और हज़रत मूसा को उनके दुश्मन फ़िरौन से निजात दी। तो हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने में इस दिन का रोज़ा रखा था और हम भी इस दिन का रोज़ा रखते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम मूसा अलैहिस्सलाम के तुम से ज़्यादा हकदार हैं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखा और लोगों को रोज़ा रखने का हुक्म इरशाद फरमाया। यहाँ पे मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि शुरू में आशूरा का रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ था, फिर रोज़ा रमज़ान से इसकी फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई। यानी जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो फिर आशूरा का रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ न रहा। अब आशूरा का रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं, मगर इस दिन रोज़ा रखने का बहुत बड़ा सवाब है। आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम को कहा जाता है। इस दिन की और भी बहुत सारी अज़मतें हैं, इस महीने की भी बहुत सारी अज़मतें हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उसके बारे में भी अर्ज़ किया जाएगा। जज़ाकल्लाह।